نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو بچوں کی تربیت سے متعلق حدیث پاک سنانا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آج کی جو حالت ہے میں اس پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں کہ آج کے جو ماں باپ ہیں انہوں نے شارٹ کٹ کا راستہ اپنا لیا ہے۔ وہ بچوں کی تربیت میں اپنا ذرا سا بھی ہاتھ نہیں بٹاتے۔ وہ بچوں کے لیے میڈ رکھ لیتے ہیں، بچوں کے لیے دایا رکھ لیتے ہیں، وہی ان کو نہلاتی ہے، کھلاتی ہے، پلاتی ہے، ان کا ہر کام کرتی ہے اور انہیں اسکول تک چھوڑنے جاتی ہے۔ ماں باپ کا کوئی رول دور دور تک نظر نہیں آتا۔ لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتانا چاہتی ہوں کہ بچہ جب بولنا سیکھے تو سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام سکھایا جائے، لا الہ الا اللہ سکھائیں۔ لیکن آج کا ماحول ایسا ہے کہ گانا بج رہا ہے اور بچے سے ناچنے کو کہہ رہے ہیں، ڈانس کرنے کو کہہ رہے ہیں، ڈانس کر کے دکھانے کو کہتے ہیں، اور وہ بچہ گانے کی آواز پر تھرکتا ہے، ڈانس کرتا ہے اور لوگ اس کو دوسروں کو دکھاتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس بچے کے پیچھے پیچھے شیطان بھی رقص کرتا ہے، شیطان بھی اس کے پیچھے پیچھے ناچتا ہے؟ جیسے ہی کوئی بچہ ڈانس کرتا ہے، ناچتا ہے، تو بزرگوں نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ شیطان چمٹ کر کے ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ تم اپنے بچوں کو شیطان کی گود میں ڈال کر ہنس رہے ہو، اور پھر سب سے پہلے جملے بچوں کو کیا سکھائے جاتے ہیں کہ بیٹا اس کو گالی دے دے، بیٹا اس کو گالی دے دے، اور گالی اگر بچہ دے دیتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کے منہ سے شہد ٹپک رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اپنے اولاد کی تباہی اور بربادی ہم نے ان کے بچپن میں ہی شروع کر دی۔ اسی لیے تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے کہ زمین میں ادرک بو کر کے گنا اگنے کی امید مت رکھنا۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ زمین میں آپ نے ادرک بویا ہو اور اس سے گنا اگے؟ جب ادرک بویا ہے تو ادرک ہی آئے گی، گنا نہیں آئے گا۔ بچے کو شروع سے ماڈرن کلچر میں پالا اور جوان ہونے پر سوچتے ہیں کہ یہ غلام حسین بننا چاہیے، غلام غریب نواز بننا چاہیے، اس کے اندر غریب نواز کے اخلاق آ جائیں۔ کہاں سے آئیں گے غریب نواز کے اخلاق؟ تم نے بڑے بڑے خواب دیکھے کہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے، اپنے بچے کو انجینئر بنائیں گے، اپنے بچے کو IAS IPS بنائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم اپنے بچے کو ڈاکٹر نہ بناؤ، میں یہ نہیں کہتی کہ تم اپنے بچے کو انجینئر نہ بناؤ، IPS نہ بناؤ، مگر میری بات سن لو، تم جتنی اونچی تعلیم دے سکتے ہو دو، اپنے بچوں کو تم ہر طرح سے دنیا کی تعلیم دو، لیکن اسے غلام غوث بھی بناؤ، اسے غلام حسین بھی بناؤ، اسے غلام خواجہ بھی بناؤ، اسے غلام مصطفیٰ بھی بناؤ، ورنہ تمہاری یہ ڈاکٹر کی ڈگری، انجینئر کی ڈگری، کلرک کی ڈگری اور IAS اور IPS کی ڈگری دھری کی دھری رہ جائے گی۔ کوئی ایسی ڈگری تو بنا لو جو تمہارے منکر نکیر کو دکھانے کے کام آئے، جس کی وجہ سے وہ تمہیں جنتی ہونے کی سند دے دیں۔ کوئی ایسی بھی تعلیم تو حاصل کرو جس سے تمہیں جنت میں داخلے کا ٹکٹ مل جائے، مگر افسوس آج مسلمانوں کو اس چیز کی فکر ہی نہیں، دین کی تعلیم سے دور ہو گئے ہیں، اور یہ دنیا کی تعلیم میں صرف دنیا میں ہی تمہارے کام آنے والی ہے، لیکن دین کی جو تعلیم ہے یہ دین میں دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی، اور یہی تعلیم آخرت میں تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو دین کا عالم بناتے ہیں تو وہ آپ کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنیں گے، وہ آپ کے لیے جنت میں داخلے کا ٹکٹ بنیں گے۔ بہرحال میں بتا رہی تھی کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ بچہ جیسے ہر ماں کے پیٹ میں، جیسے ہی بچہ ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے، ابھی حمل 3 مہینے کا بھی نہیں ہوتا،
اور اس کی تربیت شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ جب بچہ عورت کے پیٹ میں پل رہا ہوتا ہے، وہ عورت جو کچھ بھی کرتی ہے ہر چیز کا اثر اس بچے پر پڑتا ہے۔ ہم نے سنا ہے، ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ حضرت سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب آپ کو مدرسے میں بھیجا گیا، چھوٹی سی عمر تھی، استاد نے قرآن کریم پڑھانا چاہا، شروع سے پڑھانا چاہا تو حضرت غوث پاک نے 15ویں پارے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ استاد نے کہا کہ میں شروع سے پڑھا رہا ہوں، تو غوث پاک نے کہا کہ 15 پارے تو مجھے میری ماں نے اپنے پیٹ میں ہی یاد کرا دیے تھے۔ یہ روایت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے متعلق بھی بتائی جاتی ہے، لیکن مجھے یہاں یہ بتانا ہے کہ ہمارے یہاں بچوں کی تربیت حمل کے دوران سے ہی شروع کر دینی چاہیے۔ لیکن آج کا ماحول کیا ہے؟ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے، جب عورت حمل سے ہوتی ہے تو اس سے زیادہ کام کاج نہیں کیا جاتا، وہ زیادہ کام نہیں کر پاتی، تو کیا کرتی ہے؟ ٹی وی پر سیریل لگا کر کے بیٹھ جاتی ہے، دن بھر ٹی وی دیکھتی رہتی ہے، اور جب بچے کی ولادت ہوگی تو بچہ کیسا ہوگا؟ تمہارے گھر میں بچہ کیسا پیدا ہوگا؟ کیا وہ بچہ امام حسین کا غلام بنے گا؟ کیا وہ بچہ خواجہ غریب نواز کا غلام بنے گا؟ تمہارے جو اخلاق تھے، تمہاری جو عادتیں تھی حمل کے دوران، وہی بچے پر اثر انداز ہوں گی۔ ہمیں تو اپنی عورتوں پر یہ پابندی لگانی چاہیے کہ 9 مہینے تک تمہیں 9 قرآن پاک مکمل کرنے ہیں۔ حمل کے دوران ہر 1 مہینے میں 1 قرآن مکمل ہونا چاہیے، تاکہ 9ویں مہینے میں جب 9واں قرآن مکمل ہو، اس کے بعد جب بچے کی ولادت ہوگی تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے وہ ہوگا۔ اور یہودی اس کام کو کر بھی رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اسلام میں یہ ساری چیزیں ہیں، اسلام نے ہمیں ان چیزوں کا حکم دیا، ہمیں اس کا درس دیا، ہمارے بزرگان دین سے یہ باتیں ثابت ہیں، لیکن مسلمان آج اتنے زیادہ گر چکے ہیں، اتنے زیادہ اخلاقی بدتری میں مائل ہو گئے ہیں کہ ہماری تعلیمات پر تو غیر عمل کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس ان سب کے لیے وقت نہیں رہا۔ اسلام نے ہمیں یہ تربیت دی، تربیت کا انداز سکھایا ہے کہ بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں۔ آج غیر اس پر عمل کر رہے ہیں اور اونچے مقام پا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی فرصت نہیں، اور ہم نے اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے۔ اللہ کے حبیب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: لاعبوا سبعا، ادبوا سبعا، صاحبوا سبعا، یعنی لاعبوا سبعا، 7 سالوں تک بچوں کو کھیلنے دو، ان کے ساتھ تم خود بھی کھیلو۔ ادبوا سبعا، 7 سالوں تک بچوں کو ادب سکھاؤ، انہیں چھوٹے بڑے کی تمیز سکھاؤ، انہیں لوگوں کے سامنے بات کرنے کا طریقہ سکھاؤ۔ صاحب سبعن، اور 7 سال تم اپنے بچوں کے دوست بن کر کے رہو، ماں باپ تو ہو ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے ایسے دوست بن جاؤ کہ وہ بلا جھجک ہر بات تم سے کہہ سکیں۔ 7 سال میں الگ الگ اسٹیپ بائی اسٹیپ بچوں کی تربیت کرنے کا طریقہ سکھایا۔ پہلے 7 سال بچوں کو کھیلنے کودنے دیں، ان کے ساتھ کھیلیں، دوسرے 7 سال میں بچوں کو ادب سکھائیں، اور تیسرے 7 سال میں بچوں کے دوست بن جائیں۔ کل کتنے ہو گئے؟ کل 21 سال ہوئے۔ 21 سال تک ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سنبھالیں، ان کی تربیت کریں۔ شروع کے جو 7 سال ہیں، 1 سے لے کر 7 سال، بچے کے یہ جو 7 سال ہیں، ان میں بچے کو کھیلنے دو، اچھلنے دو، ان کو کودنے دو، یہاں تک کہ اگر بچے مسجدوں میں آ جائیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بچوں کو مسجد میں آنے سے منع نہیں کیا، کبھی مسجد سے باہر نہیں کیا۔ لیکن آج لوگ صفوں سے بچوں کو نکال دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور بچوں کے ساتھ رہو، اور وہ بچوں کے ساتھ جب جاتے ہیں تو پوری گینگ بنا کر کے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔
ہر باپ کو چاہیے کہ اپنے صف کے کنارے میں اپنے بیٹے کو کھڑا کرے اور اس کو بھی اپنے ساتھ نماز پڑھائے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا فتاوی رضویہ شریف میں کہ 7 سال کا بچہ جو ہوش و حواس رکھتا ہو، تمیز رکھتا ہو، اس بچے کو پہلی صف سے بھی نہ نکالو۔ اگر وہ نماز کے لیے پہلی صف میں کھڑا ہو گیا ہے تو اس کو وہی نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ ابھی وہ بالغ نہیں ہوا، ابھی اس پر نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن اگر وہ صف میں آ گیا ہے تو اس کو آپ باہر نہ نکالیں بلکہ اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اس کے اندر ساری چیزیں ٹرانسفارم ہو رہی ہے، ابھی وہ ہر چیز سیکھ رہا ہے۔ باپ جو کچھ کرتا ہے بچے کے اندر وہ ٹرانسفر ہوتی ہے اور وہ اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے اور ان چیزوں کو سیکھتا ہے۔ اگر تم ان کو پیچھے بچوں میں بٹھا دو گے تو وہ بچے ہی رہ جائیں گے اور شرارت ہی کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 سال 1 سے لے کے 7 سال تک تم بچوں کو کھیلنے دو، ان کے ساتھ کھیلو اور ان کو کھیلنے کودنے میں کسی طریقے سے منع نہ کرو۔ لیکن بچہ 3 سال کا ہی ہے اور اسے اسکول میں ڈال دیتے ہیں۔ آج تو یہی رواج ہے، نرسری، پری نرسری، پلے اسکول، کنڈر گارڈن، نہ جانے کیا کیا۔ 3 سال کا بچہ، ابھی بچے نے دودھ چھوڑا ہی ہوتا ہے کہ بچے کے کندھوں پر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ انڈین گورنمنٹ کا بھی یہ رول ہے کہ 6 سال سے پہلے بچوں کو نہ پڑھایا جائے۔ اور یہ جو UKG اور LKG نرسری وغیرہ ہیں یہ سارے اللیگل ہیں، کیونکہ قانونی اعتبار سے فرسٹ اسٹینڈرڈ سے ہی اسکول ہوتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ فیوچر میں ایسی اسکولیں بھی ہوں گی کہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور اسکول والے ہاسپٹل میں ہی آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے کہ بچہ ہمیں دے دو، اب بچہ پیدا ہو گیا ہے، ہم ہی بچے کو پالیں گے۔ ماں باپ اپنا بوجھ اتارنے کے لیے بچے کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں۔ بہرحال آج ایسا رواج بن چکا ہے کہ 3 سال میں ہی بچے کو اسکول بھیجنا پڑتا ہے۔ آپ ان کو بھیجیں اسکول، لیکن بچے کو کھیل کود کی پوری اجازت دیں، بلکہ آپ خود ان کے ساتھ کھیلیں۔ اب دوسرا نظام جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ادبوا سبعا، کہ اب 7 سال سے 14 سال تک لے کر بچے کو خلوص اور ادب سکھاؤ، بچوں کو ہاتھ پکڑ کر کے لے جاؤ اور نماز پڑھنا سکھاؤ، وضو کرنا سکھاؤ، بڑوں کی عزت کرنا سکھاؤ، ساری چیزیں سکھاؤ، جتنا ادب ہو سکتا ہے اتنا سکھاؤ۔ مارنے کی ضرورت اگر پڑے تو تم اسی عمر میں مارو، اسی عمر میں بچوں کو مارنے کی بھی اجازت ہے۔ اگر سختی بھی کرنا چاہتے ہو تو اسی 7 سال سے 14 سال کی عمر میں تم کرو، اور اس کے بعد تم سختی بھی نہیں کر سکتے۔ اور ان بچوں کو ادب سکھاؤ۔ اور ہم اس عمر میں بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ بچہ جب 3 سال کا ہی ہے، اسکول جانے لگا، 7 سال کا ہو گیا تو اب خود ہی وہ پابندی کرنے لگا ہے، وہ ڈیلی اسکول جاتا ہے اپنی روٹین کے حساب سے۔ ماں باپ تو ٹینشن فری ہو گئے، سوچ لیا کہ اب تو بچہ سیدھے راستے پر چل پڑا ہے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے۔ اب اسے ادب نہیں سکھایا جاتا، اب بچے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ 14 سال کی عمر تک اس کو کچھ پوچھا ہی نہیں جاتا۔ اب 14 سال کی عمر کے بعد بچہ 10ویں میں جب جاتا ہے، 16 سال کی عمر آتی ہے، اب وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہوتا ہے۔ کیوں نکلتا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام کیا ہے؟ صاحب سبعن، یعنی 14 سال سے 21 سال تک کی جو عمر ہے، اس عمر میں تم ان کے دوست بن جاؤ۔ ہر ماں باپ اپنے اولاد سے دوستی کرے، بالکل بے تکلفی والی دوستی کرے کہ تمہارا بچہ ہر چیز تمہارے ساتھ شیئر کرنے لگے۔ لیکن ہم نے الٹا کر دیا، جیسے ہی بچہ 14 سال کا ہوا، ماں باپ اب اس کو آنکھ دکھاتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، تو بچہ دور ہونے لگ گیا۔ ماں باپ کا ڈر اب بچے کے اندر پیدا ہو گیا۔ بچہ سوچتا ہے کہ باپ سے یہ بات نہیں کر سکتا، کوئی بات اگر ہو تو سوچتا ہے کہ ماں سے یہ بات نہیں کر سکتا، تو آخر وہ بات کرے تو کس سے کرے؟ اب وہ آوارہ لڑکوں کے ساتھ دوستی کرنے لگتا ہے اور انہی سے ساری باتیں کرتا ہے۔ پھر وہ دوست جو ہے وہی اسے اچھے لگنے لگتے ہیں اور وہ تنہائی میں اس کو لے جاتے ہیں اور راز کی باتیں بتاتے ہیں، وہ باتیں بتاتے ہیں جو ابھی اس بچے
को जानना नहीं था और वो अभी बालिग भी नहीं हुआ, अभी वो बालिग हो रहा होता है कि उसको तरह तरह की बुराइयां सिखा देते हैं। नई जवानी आ रही होती है, वो शर्माता है, अपने अंदर कुछ नई तब्दीलियां देखता है, वो सोचता है कि किससे शेयर करूं, माँ बाप से तो डर रहा है कि क्या कहूं, माँ बाप से कह नहीं सकता, वो आंख दिखाते हैं, वो मारते हैं, तो वो उन आवारा दोस्तों से ही पूछता है कि मेरे अंदर ये तब्दीलियां हो रही है, बताओ मैं क्या करूं। और वो आवारा लोग उसके जहन में गंदगी भरना शुरू कर देते हैं, लड़कियों की तरफ भागना उसको सिखाते हैं, लड़कियों का पीछा करना उसको सिखाते हैं और हर तरह की बुरी लज्जत उसको हासिल करने का तरीका सिखाते हैं। काश के माँ बाप दोस्त होते। 14 साल से 21 साल तक की उम्र में हमने देखा है कि जो माँ बाप अपने बच्चों से दोस्ती करते हैं तो वो बच्चे भी फिर सारी बातें अपने माँ बाप से ही शेयर करते हैं, वो आकर के अपने माँ बाप को ही बताते हैं। अगर स्कूल में या कहीं और कोई मामला पेश आ जाते हैं तो वो उन सारी बातों को अपने किसी दोस्त अहबाब को नहीं बताते, बल्कि अपने माँ बाप से आकर शेयर करते हैं और फिर माँ बाप उनको अच्छा तरीका सिखाते हैं, माँ बाप उसको अच्छी तरबियत देते हैं। ये निज़ाम मुस्तफ़ा करीम है, ये निज़ाम हमें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया। मैं यहाँ सैयदना गौसे आज़म का एक वाक़या बताना चाहती हूँ कि बच्चों को अगर कुछ बनाना चाहते हो तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, और मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। आप मुझे बताएं कि आप अपने हाथ की हथेली पर गुलाब का बीज रखेंगे और आप सोचेंगे कि ये गुलाब का फूल बन जाए, तो क्या ऐसा होगा? जाहिर सी बात है कि अगर आप हथेली में गुलाब के बीज को रखेंगे तो वो कभी भी गुलाब का फूल नहीं बनेगा। उसको गुलाब का फूल अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसको मिट्टी में डालें, मिट्टी के अंदर उसको बोएं, तब जा करके फिर उसमें पानी डालें और अगले दिन ही आप देखेंगे कि उसका पौधा निकलना शुरू हो गया और कुछ दिनों के बाद आप उसमें गुलाब भी खिला हुआ देखेंगे। लेकिन अगर आप उस दाने को अपनी हथेली में रखे रहेंगे और आप कहते रहेंगे कि गुलाब हो जा, गुलाब हो जा, आप नाक रगड़ लें, लेकिन वो बीज का बीज ही रहेगा, वो गुलाब का फूल नहीं बनेगा। और इसी तरह अगर आप अपने बच्चों को हथेली पर रखे रहेंगे, उसे जमीन पर उतरने नहीं देंगे, तो वो भी कभी कुछ नहीं सीख पाएगा। अपने बच्चों को हालात का मुकाबला करने वाला बनाओ, उन्हें दुनिया की तकलीफों का सामना करने दो, वरना तुम्हारा बच्चा कुछ भी ना बन सकेगा, वो दुनिया में कोई काम ना कर सकेगा। परिंदा भी जब अपने बच्चे को घोंसले से उड़ना सिखाता है तो उसे अपनी चोंच से खुद ही धक्का मारता है, और जब वो बच्चा नीचे गिर जाता है तो वो परिंदा भी उसके साथ साथ नीचे आता है और फिर उसे दोबारा से धक्का देना शुरू करता है, तब जाकर के वो परिंदा उड़ना सीखता है। ये हाल तो जानवरों का है, तो फिर इंसानों को इनसे कहीं ज्यादा आगे होना चाहिए। जब ये मुसीबतें आती हैं तो फिर बंदों के अंदर और बच्चों के अंदर तजुर्बा भी पैदा होता है। सैयदना गौसुल आजम जिलानी अलैहि रहमतुर रिजवान ने तालीम किस तरह हासिल की? सैयदना गौसे आजम जिलानी अभी छोटी ही उम्र में थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। आपकी बेवा माँ ने आपकी परवरिश की। हजरत सैयदना गौसे आजम जिलानी की माँ ने सैयदा उम्मुल खैर फातिमा, उन्होंने अपने बेटे अब्दुल कादिर को जिलान भेजा, उन्होंने अपने बेटे को इराक से बगदाद भेजा, और सुबह से शाम के लिए नहीं बल्कि कई सालों के लिए भेजा, तालीम हासिल करने के लिए, दीन की तालीम के लिए उनको भेजा। तो जब हजरत सैयदना गौसे आजम इराक से जब हजरत सैयदना गौसे आजम बगदाद पहुँचे तो वहाँ वो तालीम में मशगूल हो गए, तालीम का सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया। उनको तालीम हासिल करते हुए 7 साल गुजर गए। वो इन 7 साल के अरसे में एक मर्तबा भी अपनी माँ से मिलने को नहीं गए, लेकिन उसी दौरान एक ताजिर इराक से
بغداد کی طرف آتا ہے اور وہ سیدنا غوث اعظم جیلانی کو دیکھ لیتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ عبد القادر تم ہی ہو، تم تو کافی بڑے ہو گئے۔ تو جب وہ شخص حضرت غوث اعظم جیلانی سے ملتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ تمہاری ماں کا کچھ پتہ نہیں چلتا، نہ جانے وہ کیا کرتی ہے، کیا کھاتی ہے، کہاں جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو ان کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ مجھے اپنی ماں سے ملنا چاہیے۔ ماں کی یاد ان کو ستانے لگی تو اسی رات انہوں نے سامان باندھا اور نکل گئے اپنے گھر کے لیے۔ کئی دنوں کا سفر طے کر کے جب وہ اپنے گھر کے پاس آتے ہیں تو رات کا وقت ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے۔ ہاتھوں سے ٹٹولتے ہوئے وہ اپنے گھر کے دروازے کے پاس پہنچتے ہیں۔ من میں یہ بات ہے، دل میں یہ خوشی ہے کہ ماں سے ملوں گا، ماں سے کچھ دیر باتیں کروں گا، ماں کی محبت کے سائے میں بیٹھوں گا اور ماں جو ہے مجھے لاڈ کرے گی، مجھے پیار کرے گی۔ جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماں تیرا بیٹا عبد القادر آیا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے، کون عبد القادر؟ یہ ماں کی آواز تھی۔ ماں دروازے کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، کون عبد القادر؟ میں کسی عبد القادر کو نہیں پہچانتی۔ سیدنا غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں کہ ماں تیرا بیٹا عبد القادر۔ تو ماں کہتی ہیں، سیدنا عبد القادر جیلانی کی ماں ام الخیر فاطمہ کہتی ہیں کہ بیٹا میرا تو ایک ہی بیٹا ہے جس کو میں نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، تم کون ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں ہی تیرا بیٹا ہوں۔ میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ ماں تجھے دیکھ لوں، بہت سال ہو گئے تجھے دیکھے ہوئے، بس تجھے دیکھوں گا اور چلا جاؤں گا، بس رات بھر کی بات ہے، صبح ہی میں نکل جاؤں گا۔ لیکن ان کی ماں نے کیا کہا؟ ان کی ماں نے جو جملہ کہا وہ سننے کے لائق ہے۔ ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا تعلیم مکمل کر کے آئے ہو یا ادھوری چھوڑ آئے ہو؟ سیدنا غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں کہ ماں ابھی 2 سال اور بچے ہیں۔ اس پر آپ کی والدہ جواب دیتی ہیں، بیٹا جب تعلیم مکمل کر لو تب واپس آنا اور انشاءاللہ ہماری ملاقات میدان محشر میں ہوگی۔ یہ بات جب کہتی ہیں تو سیدنا غوث اعظم جیلانی راتوں رات اپنے گھر کے دروازے سے پلٹتے ہیں اور واپس بغداد شریف چلے جاتے ہیں اور وہاں تعلیم میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر 1 سال کے بعد کوئی تاجر وہاں جاتا ہے اور ان سے ملاقات کرتا ہے تو انہیں بتاتا ہے کہ تمہاری ماں 1 مہینہ ہوا ان کو انتقال کر گئے، وہ انتقال ہو گئیں، 1 مہینے گزر گئے۔ جب سیدنا غوث اعظم جیلانی نے یہ بات سنی تو ان کو ان کی ماں کی وہ بات یاد آ گئی کہ ان کی ماں نے کہا تھا کہ عبد القادر اب میری اور تمہاری ملاقات قیامت کے دن ہی ہوگی انشاءاللہ۔ تو ایسی قربانیاں دی ہیں ہمارے بزرگان دین نے، لیکن آج کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مسند پر بٹھائے رکھیں، اپنے بچوں کو گود پہ بٹھائے رکھیں، ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھیں۔ ارے اگر تم انہیں دنیا کے ان تکلیفات سے گزرنے کا موقع ہی نہیں دو گے تو پھر وہ کس طرح سے تمہارے بعد اس زندگی کو گزار سکیں گے؟ تم ہمیشہ تو ان کے لیے نہیں رہو گے، تم ہمیشہ ان کا سہارا نہیں بن سکتے، تمہیں آخرکار اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اور جب تم ان کو کوئی ٹریننگ نہیں دو گے اور تم دنیا سے چلے جاؤ گے تو تمہارے جانے کے بعد تمہارے بچے بے یار و مددگار ہو جائیں گے، وہ تو برباد ہو جائیں گے۔ اسی لیے انہیں ٹریننگ دو، انہیں یہ سکھاؤ کہ مشکلات سے کس طرح سے لڑنا چاہیے اور انہیں دین کی تعلیم دو۔ سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ دین کی تعلیم ہے، کیونکہ دنیا کی جو تعلیم ہے وہ دنیا میں ہی رہ جائے گی اور جو ہمارے کام آئے گی وہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، کیونکہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے اور آخرت وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔